बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 1 अप्रैल है। ईरान के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग का 33वां दिन शुरू हो चुका है और अब खतरा बढ़ गया। अब से चंद घंटे पहले व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज अमेरिकी वक्त के मुताबिक, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रात 9 बजे यानी कि जब पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह 6 बजे होंगे उस वक्त कौम से खिताब करेंगे और ईरान के हवाले से एक बड़ी अपडेट से आगाह करेंगे। और जब आप इस ट्वीट को गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान होने वाली डेवलपमेंट्स के साथ मिलाकर देखते हैं तो कुछ खबरें ऐसी हैं जो इस जानिब इशारा जरूर करती हैं कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे का ऐलान करें। लेकिन जब आप अर्जी हकायक देखते हैं और वो खबरें जो खास तौर पर सऊदी अरब से रिपोर्ट हो रही हैं कि जहां पर अमरीकी सफारत खाने ने इस जंग के आगाज से अब तक की सबसे संगीन ट्रैवल वार्निंग जारी की है, उसको देखते हैं और फिर इस वक्त जो मैदान जंग की सूरत हाल है, जो मुज़ाकरात की सूरत हाल है, उसको देखते हैं तो आपको ये लगता है कि अब खतरा बढ़ गया और आज हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ एक और बड़ी भरपूर और ऐसे तबाहकुन हमलों का ऐलान करें कि जिसके बाद एक ऑल आउट वॉर में ये रीजन, ये जोन जो है वो चला जाएगा। इस तमाम सूरत हाल को देखेंगे कि जो इस वक्त गुफ्तगू की गई है कैरोलिन लेविट की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या रिपोर्ट हो रहा है और जो खास तौर पर सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाना है उसकी ट्रैवल एडवाइजरी में ऐसा नया क्या है। और ख़ास तौर पर जब आप उसको मिलाकर देखते हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जो गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया था उसके बाद इस ट्वीट के आने का मतलब क्या है या इस ट्रैवल एडवाइजरी के आने का क्या मतलब है। और दूसरी तरफ ये भी जायज़ा लेंगे कि ईरान ने कुछ मज़ीद धमकियां दी हैं, कुछ टारगेट्स लॉक किए गए हैं ईरान की तरफ से। ये धमकी ज़रूर आर्जी है लेकिन ये खौफ मुस्तकिल होगा। कैसे होगा और क्या और कौन इसका नुकसान उठाएगा, इस सब का जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, अमेरिका में 3 टाइम जोन्स हैं, जो वाशिंगटन डीसी है और मारा-लागो पे जो पाम बीच रिजॉर्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो सेम टाइम जोन में फॉल करते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में मौजूद होंगे या वाशिंगटन में रहते हुए वो ये खिताब करेंगे, लेकिन आज वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे, जब पाकिस्तान में अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल की सुबह का आगाज हो चुका होगा, सुबह 6 बजे। कैरोलिन लेविट के इस ट्वीट के बाद मैं आपके सामने जरा रख देता हूं कि जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, और ट्रैवल एडवाइजरी से पहले ये याद रखिए कि सैयद अब्बास इराक़ची ने ये ट्वीट किया था कि ईरान रिस्पेक्ट्स द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एंड कंसिडर्स इट अ ब्रदरली नेशन, कि ईरान सऊदी अरब की इज्जत, सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसको अपने एक भाई के तौर पर या एक ब्रदरली नेशन के तौर पर देखता है। आवर ऑपरेशंस आर एम्ड एट एनिमी अग्रेसर्स, हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं उनका हदफ वो जारे दुश्मन है, हु हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अरब्स और ईरानियंस, कि जो ना तो अरबों का एहतराम करता है ना ईरानियों का एहतराम करता है, नॉर कैन प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, और ना ही आपको कोई सिक्योरिटी फराहम कर सकता है। जस्ट लुक एट What we did to their aerial command। और उसके नीचे उन्होंने E3 सेंट्री जो अमेरिका का फ्लाइंग रेडार है उसकी तस्वीर, तबाह हुए हुए प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उसकी तस्वीर लगाई और ये बताया कि जो हमारे हमले हैं वो सऊदी अरब के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ दुश्मन के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब आप इसको मिलाकर देखें कि जो गुफ्तगू की गई है और इम्कान आज डोनाल्ड ट्रंप का, इस जब आप ट्रैवल एडवाइजरी को देखते हैं तो लगता यह है कि यह भी मुमकिन है कि हो सकता है कि ईरान के खिलाफ इस जंग में सऊदी अरब जो है वो मुमकिन तौर पर शामिल हो रहा हो। लिहाजा उसको जहन में रखते हुए इस किस्म की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई। और 2 किस्म की चीज़ें हुई हैं। एक जो ट्रैवल GOV नामी ट्विटर हैंडल है, अमेरिका का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो लोगों को इस रीजन में या दुनिया भर में सफ़र करने के हवाले से आगाह करता है कि कहाँ आपके लिए सफ़र करना महफूज है, कहाँ पर आपके लिए जाना नुकसानदेह हो सकता है। उन्होंने सऊदी अरब को स्पेसिफिक मेंशन करते हुए लिखा कि हम इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें खतरात, थ्रेट्स बताए जा रहे हैं
ऐसी लोकेशंस के बारे में जहां पर अमरीकी शहरी इकट्ठे होते हैं। हम ये एडवाइस करेंगे अमरीकी शहरियों को कि होटल्स और दीगर ऐसे गैदरिंग पॉइंट्स जहां पर अमरीकी दफातर मौजूद हैं, अमरीकी जो बिजनेस सेंटर्स मौजूद हैं, उसके अलावा जो अमरीकी तालीमी इदारे हैं, वो पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं। मार्च की 22 तारीख को जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसने एक वर्ल्ड वाइड कॉशन सिक्योरिटी अलर्ट एडवाइस जारी की थी और अमेरिकन्स को पूरी दुनिया में यह बताया था कि उन्हें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अमरीकी सफारतखाना रियाद में उसने डायरेक्ट कर दिया है तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को टू शेल्टर इन प्लेस। वी रेकमेंड ऑल अमेरिकन्स, तमाम अमरीकियों को ये सऊदी अरब में आगाह करना चाहते हैं कि अगला नोटिस आने तक जिस हद तक मुमकिन हो सके अपने घरों में रहें या ऐसे स्ट्रक्चर में महफूज रहें जहां पर आप खुद को महफूज तसव्वुर करते हों और खिड़कियों से दूर रहें, विंडोज से दूर रहें। और अगर आप फौरी तौर पर मशरिक वुस्ता को छोड़कर जाना चाहते हैं तो अमरीकी हुकूमत तैयार है आपको असिस्ट करने के लिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डिपार्चर ऑप्शंस के हवाले से बताई जा सके। सऊदी एयर स्पेस अगरचे खुली है लेकिन जो फ्रीक्वेंट एयर ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उसका सामना है क्योंकि मिसाइल और ड्रोन थ्रेट्स मौजूद हैं। रियाद में, जद्दा में, दमाम के एयरपोर्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुले हैं, ऑपरेशनल हैं, लेकिन ट्रैवलर्स को ये बताया जाता है कि वो अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें डायरेक्टली एयरलाइन के साथ, क्योंकि पॉसिबली ये मुमकिन है कि डिलेज और कैंसलेशंस फ्लाइट्स की हो सकती हैं। और फिर इन्होंने आगे राब्ता नंबर अमरीकी सफारतखाने के दिए हैं और इसी से मिलती जुलती ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है यूएस एम्बेसी रियाद में जो अमरीकी सफारतखाना है उसकी तरफ से। और उसमें भी ये कहा गया है कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, उन्होंने बड़ी तरजीह रखी हुई है कि अमरीकी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आपको याद होगा कि जब इराक के ऊपर 2003 में 20 मार्च को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम लॉन्च किया गया था, उससे एक महीने पहले इससे मिलती जुलती एडवाइजरीज इस पूरे रीजन में, खलीजी ममालिक में, मशरिक वुस्ता में अमेरिका ने जारी करना शुरू कर दी थी कि उनको अंदाज़ा था कि एक ऐसी जंग का आगाज़ होने जा रहा है जिसके रिटेलिएशन में अमरीकी शहरियों को इन ममालिक में निशाना बनाया जा सकता है। तो उस वक्त इस किस्म की ट्रैवल एडवाइजरीज जारी की गई थी। और अब ये जो अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी है इसका क्या मतलब हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो खिताब है क्या वो इस जंग के खात्मे के लिए होगा या फिर इस जंग में मजीद इसके फैलाव और इसके दायरे में इजाफे के हवाले से ये खिताब हो सकता है। जब आप इसकी खोज में निकलते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज इस जंग के खात्मे का ऐलान करने जा रहे होते, और ऐसे वक्त में कैसे जंग का खात्मा हो सकता है कि जब हमारे सामने ये मौजूद है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, सरफेस पे पब्लिकली जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ईरान ने कहा है कि हमारे कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रहे अमेरिका के साथ। अब से कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले, ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने एक इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा इंग्लिश को, और उसके अगर आप पॉइंटर्स को जाकर देखें तो आपको पता चलता है वो ये कहते हैं कि स्टीव विटकॉफ ने इस जंग के बाद से मुझे बराह रास्त डायरेक्ट मैसेजेस भी किए हैं, लेकिन उस मैसेजेस में वार्निंग्स मौजूद हैं, मुतालबात मौजूद हैं। इसके अलावा कोई राबता अमेरिका के साथ बराह रास्त नहीं है, ना ही कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमें पैगाम आया है पाकिस्तान की जानिब से जिसमें 15 पॉइंट्स अमेरिका ने अपनी तजावीज़ रखी हैं जो हमारे लिए नाकाबिले कबूल हैं, और हमने अपनी कंडीशंस, जो 6 कंडीशंस हैं, वो अमेरिका के गोश गुजार कर दी हैं, और वो आपको मालूम है कि अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर इस खित्ते से अमेरिकी अड्डों का खात्मा है, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक तरीक़ाकार उसको तरतीब देना है, ईरान की जो नुकसानात हुए हैं जंग में $1 ट्रिलियन तक उनकी अदायगी है, ईरान के जो एसेट्स फ्रोज़न हैं उनको जो है वो अनफ्रीज़ करना है। उसके अलावा इस जंग का फौरी ख़ात्मा है, इसके अलावा इस खित्ते में जो मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं उनका खात्मा है, और फिर ये अश्योरेंस मांगी गई है कि आइंदा ईरान के ख़िलाफ़ जंग जो है वो शुरू नहीं की जाएगी। ये अब नहीं मान रहे, ना डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं, ना ईरान उनकी शराइत मान रहा है। तो आखिर ऐसा क्या अचीवमेंट हो जाएगी रात 9 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप ने, जिससे आगाह करना है अमरीकी अवाम को। ज़्यादा
جو اشاریے ہیں وہ اس جنگ کے ایسکلیٹ کرنے کے آپ کو نظر آتے ہیں، جب آپ خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی گراف لکھ رہا ہے کہ جو دنیا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیونکہ کنٹرول لوز کر دیا ایران وار کا، اس کی وجہ سے عالمی کساد بازاری کا شکار ہونے جا رہی ہے، ایک گلوبل ریسیشن ہٹ کرنے والا ہے اس دنیا کو، اور ایسی صورت میں ڈونلڈ ٹرمپ بھنا کر کوئی ایسا اقدام کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ جس سے اس جنگ کو ایسکلیٹ کر کے فوری طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایران کے ارد گرد و نواح میں امریکہ کے فوجی دستوں کی اور جو ٹروپس ہیں ان کے ڈپلائمنٹ میں بہت ہی سگنیفیکنٹ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ان کے ایمفیبیس اٹیک کے لیے مرینز اور 82 اور 82nd جو ایئر بورن ڈویژن ہے اس کے پیرا ٹروپرز اور امریکہ کے اضافی بحری بیڑے اس ریجن میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں، میں آتا ہوں کہ ایران کی جو دھمکی ہے وہ کیا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہوں گے، لیکن اسپیکٹر انڈیکس اور دیگر جو اس وقت دنیا بھر میں ادارے ہیں وہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ لکھتا ہے کہ جو ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ زیر زمین ایسے مقام کے اوپر دفن ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ سی بی ایس کو انٹرویو دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کا انریچڈ یورینیم سٹاک پائل ہے اس کو کوئی چھاپا مار کے ریڈ کر کے نکالنا، ریٹریو کرنا کلوز ٹو امپاسبل ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو کا لب لباب ہے، یعنی کہ وہ اس وقت اس کے زیر زمین دفن ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ پھر الجزیرہ انگلش لکھتا ہے کہ the US president says the country will wrap up its attack on Iran in 2 to 3 weeks، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اپنے اٹیکس جو ہیں وہ ان کو ریپ اپ کر لیں گے ایران میں 2 سے 3 ہفتوں میں، اور ایڈنگ دیٹ اٹ ہیز آلریڈی اچیوڈ رجیم چینج ان ایران، کہ رجیم چینج آلریڈی ہم اچیو کر چکے ہیں۔ اور حیران کن طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک بے صبری، بے چینی، اضطراب، مایوسی، پریشانی، غصہ، یہ تمام چیزیں، ان تمام عناصر کا ملا جلا جو ہے وہ آپ کو مرکب ملتا ہے اس گفتگو میں۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی رجیم چینج جو ہے وہ اچیو کر چکے ہیں، پھر وہ چند منٹ کے بعد کسی اور سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رجیم چینج کرنا ایران کی جنگ کا مقصد ہی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ہی از ہپ ہاپنگ، بہت زیادہ اپنے بیانات تبدیل کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کتنے فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ۔ اور فرسٹریٹڈ شخص، ہیجان میں مبتلا شخص، جس کو اب اپنے ملک میں اپنی پاپولیرٹی گراف اپنی تاریخ میں سب سے کم ترین سطح پر جاتا دکھائی دے رہا ہو، تو وہ اس کو باؤنس بیک کروانے کے لیے کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیلی گراف ہے اس نے بھی ایران کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم رپورٹ دی ہے۔ اب یہ جو سارا سینیریو بلڈ اپ ہو رہا ہے، میں ایران والے معاملے پر آنے سے پہلے جسٹ اس کو ریپ اپ کر لوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر مذاکرات نہیں ہوئے، پاکستان ابھی چائنا کے پاس گیا ہے، پروسیس یہاں پر براہ راست مذاکرات کا نہیں ہو رہا، تو ایسا کون سی ٹینجیبل چیز اچیو ہو گئی ہے؟ ایسے کسی بھی مقام پر ڈونلڈ ٹرمپ جتنا مرضی چیسٹ تھمپنگ کر کے، یہ دعوے کر کے کہ میں نے ایران کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے، ایران کی نیوی تباہ کر دیا، ایران کی ایئر فورس تباہ کر دیا ہے، پاسداران انقلاب کو تباہ کر دیا، ان کے فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر آف لیڈرشپ اڑا دیا ہے، ان کے بیلسٹک میزائلز ختم کر دیے ہیں، ان کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، ان کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ایران سے اگر اس جنگ سے آج ڈونلڈ ٹرمپ نکلنے کا اعلان کر دیتے ہیں، اس کے خاتمے کا اعلان کر دیتے ہیں، اس شکست کو، کیونکہ یہ شکست ہوگی اور اس شکست کو تاریخ میں امریکہ کی بدترین شکست جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، اور اس کیمپین جس کا حاصل حصول کچھ نہیں نکلا، اور آپ کو امریکہ ایک بہت ہی کمزور امریکہ اس جنگ سے نکل کر نظر آئے گا۔ چائنا ول سیمنٹ، اور یہ پوری دنیا اس کے اوپر تبصرہ کر رہی ہے، ڈیٹیل میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے۔ ایران کے جو ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ڈریمز ہیں، جو خواب ہیں آف کنٹرولنگ دا ہرمز ول بی بریڈ ٹوگیدر ود دا US، امریکہ کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے وہ خواب کہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کرنا ہے۔ لہٰذا ایران از بریسنگ فار an imminent attack، کہ جس میں ان کے جزیروں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے امریکہ اٹیک کر سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیلوژنز ہیں، فینٹسیز ہیں جن میں ڈونلڈ ٹرمپ جی رہا ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ پروپیگنڈا کے ذریعے ایران کو وہ جھکا لے گا، ایرانی قوم جھکنے والی نہیں ہے، اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اب سے چند گھنٹے پہلے ہی ایران کی جانب سے پاسداران انقلاب کی طرف سے ایک نیا تھریٹ جاری کیا گیا، اور ایک لسٹ ہے ان کمپنیز کی جن کا نام بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ ان کے اوپر اٹیک ہم کیوں کرنے والے ہیں۔ اور جب آپ if you dig deep down into this development، یہ تھریٹ عارضی ہے، لیکن اس تھریٹ سے یا اس دھمکی سے جو خوف ہے وہ مستقل ہوگا، اور یہ پورا ریجن جو ہے وہ ری شیپ ہونے جا رہا ہے۔ ایران کے ریولوشنری گارڈ کور نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اور اس میں یہ تھریٹ کیا گیا کہ وہ ان کمپنیوں کے کل سے، یعنی آج جو شروع ہو چکا ہے آپ سے، کیونکہ چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، ہم بات کر رہے ہیں لگ بھگ رات 12 بجے یہ تھریٹ دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ آج سے ایپل، بوئنگ، سسکو، ڈیل، G42، جنرل الیکٹرک، گوگل، ایچ پی، آئی بی ایم، انٹل، جے پی مورگن، میٹا، مائکروسافٹ، نیویڈیا، اوریکل، پلانٹیر، اسپائر سولوشنز اور ٹیسلا، یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کے آفیسز کو، جن کے ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اب ایران کو ٹارگٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ امریکہ کی ٹریول ایڈوائزری اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ ان دفاتر کو ہٹ کرنے کا کہا گیا ہے، لیکن جب آپ ان دفاتر کو دیکھتے ہیں تو ریجنل ہیڈ کوارٹرز زیادہ تر امریکی کمپنیوں کے متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے لیے اس قسم کی کوئی ریفریشڈ کر کے ٹریول ایڈوائزری ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس ڈیولپمنٹ یا اس دھمکی کا اثر، یا یہ دھمکی تو موجود رہے گی اسی وقت تک جب تک جنگ جاری رہتی ہے، لیکن اب اس دھمکی کے ذریعے اور ان حالات کے ذریعے پاسداران انقلاب نے اور ایران نے ایک خوف بٹھا دیا ہے۔ عالمی جو بڑی بڑی کانگلومریٹس ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کہ اگر آپ کے ہیڈ کوارٹر اس ریجن میں موجود ہیں، اینڈ ریممبر دیٹ کہ جب یہ ممالک ان میں ان کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز آتے ہیں، بزنس آتا ہے، پیسہ آتا ہے، سرمایہ کاری آتی ہے، یہاں پر لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے۔ جو لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ ان بڑی بڑی کمپنیوں، ٹیک کمپنیز میں بڑے بڑے سیلری پیکیجز لیتے ہیں، وہ یہاں پر اس کے مطابق اپنی رہائش رکھتے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کئی لاکھ امپلائیز ہوں گے ان کمپنیوں کے، جن کمپنیوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کے ان گلف ممالک میں، اور اتنے ہی لاکھ گھر، اتنے ہی لاکھ فیملیز، اتنی ہی ان کی سپینڈنگ، کھانے پینے، سیر و تفریح اور ان تمام معاملات کے اوپر اس ریجن میں ان کا آنا و واپس جانا، کیونکہ یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں میجورٹی ان کی تعداد جو ہے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ دیگر ممالک سے آتی ہے، اور وہاں پر جانا واپس آنا، ان کے ایئر لائنز کے بزنسز، ایئرپورٹس پہ حسل بسل، مارکیٹس میں، فوڈ کورٹس میں ان کی پریزنس، شاپنگ مالز میں، کیش اینڈ کیریز میں، کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے، گروسری سٹورز کے اوپر جو آپ کو اتنا ہنگامہ نظر آتا ہے، جو آپ کو اتنی چہل پہل نظر آتی ہے، جو آپ کو اتنی سرگرمیاں نظر آتی ہیں، وہ انہی کمپنیز کی بدولت ہے۔ اور یہ کمپنیز اگر آج تھریٹنڈ فیل کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ کل کو دوبارہ سے یہ کانفلکٹ جو ہے وہ اگر چل پڑی تو پھر ہمارے ہیڈ کوارٹرز کو، ہمارے امپلائیز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو پھر یہ کمپنیاں بہت جلد، حالات اگر ایسے رہتے ہیں، ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، وہ آپشنز ضرور دیکھیں گے۔ وہ بحیرہ احمر کے سائڈ پر سعودی عرب میں دا لائن میں جانے کے میں انٹرسٹڈ ہوں گے، وہ کسی اور مقام پر جانے میں انٹرسٹڈ ہوں گے، وہ ملیشیا، سنگاپور شفٹ ہونے میں انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن یہاں پر رہنا شاید اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو ایک تھریٹ ایران نے کریٹ کیا ہے، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ۔ یہ دھمکی عارضی ہے لیکن یہ خوف مستقل ہوگا۔ اب ہم ریپ اپ کر لیتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہ کانفلکٹ کیسے شیپ اپ ہوئی ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اور جب آپ اس سمری کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہ ایران کے مطابق ایران کا بدلہ پورا ہوا ہے، نہ امریکہ کے مطابق اس کے اہداف اچیو ہوئے ہیں، اور امریکہ اگر اس جنگ سے نکلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسرائیل کو معلوم ہے کہ یہ سب سے نادر موقع ہے اس کے لیے 47 سال میں کہ وہ ایران سے جو ریزسٹنس ہے اس کا خاتمہ کر سکے۔
اور پھر جب آپ اس کو ملا کر دیکھتے ہیں ایسوسیٹڈ پریس کی وہ خبر جس کی بڑی تفصیل میں گزشتہ ویڈیو میں سامنے رکھ چکا ہوں، جس میں جزیات بتائی گئی ہیں کہ عرب ممالک ڈونلڈ ٹرمپ پر زور لگا رہے ہیں کہ اس جنگ کو ابھی ختم نہیں کرنا ہے، اس جنگ کو چلائیں، ایران کے اوپر بمباری جاری رکھیں، جس وقت تک ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام ختم نہیں ہو جاتا، جس وقت تک ان کی حکومت میں سگنیفیکنٹ تبدیلیاں نہیں آ جاتی، مزید کچھ لیڈرز ہیں وہ اسیسینیٹ نہیں ہو جاتے۔ اس کی پوری تفصیلات سامنے رکھی ہیں اے پی نے، ایسوسیٹڈ پریس نے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کون کون سا ملک کس کس حد تک ایران کے اوپر حملے کروانا چاہتا ہے، اور اسپیسیفک پن پوائنٹ کر کے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور کویت، ان 5 ممالک کے حوالے سے اور ان کی لیڈرشپ کی کیا کمیونیکیشن چل رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، انہوں نے تمام کی تمام چھاپ دی ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب آپ ریپ اپ ہوتا دیکھتے ہیں کہ جو جنگ کا 33واں دن ہے اس کے آغاز پہ ہمارے سامنے یہ سچویشن موجود ہے، جہاں پر مارکو روبیو جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کمیونیکیشن چل رہی ہے، حالانکہ اس کمیونیکیشن کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی ایسا ایویڈنس موجود بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ انٹرمیڈیریز کے ذریعے ہو رہی ہے، یعنی کہ پاکستان کے ذریعے یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ امریکہ کے جو وار آبجیکٹیوز ہیں وہ ہفتوں میں حاصل کر لیے جائیں گے، اس کے لیے کئی ماہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں پر دوسری گفتگو کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کا جو مین آئل ایکسپورٹ ہب ہے خارگ جزیرہ، اس کو تباہ کر دیں گے، انرجی انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیں گے اگر کوئی ڈیل نہیں ہوتی۔ ایران میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہرمز پلان ہے، یعنی اسٹیٹ میڈیا وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک پارلیمنٹری کمیشن نے اپروو کیا ہے کہ ٹول وصول کیا جائے گا ہر وہ ویسل جو انٹر ہوگا اسٹریٹ آف ہرمز میں، اس سے پیسے وصول کیے جائیں گے۔ قبضہ ابھی بھی ایران کا موجود ہے۔ ٹرمپ نے خارگ جزیرے کے اوپر قبضہ کرنے کا اور اس کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تہران اور اصفہان میں بمباری جاری ہے امریکہ اور اسرائیل کی، اور ان کی بمبارڈمنٹ سے پاورفل ایکسپلوژنز رپورٹ ہو رہے ہیں تہران اور اصفہان میں۔ تہران جو ہے اس کی طرف سے، ایران کی طرف سے اسکیپٹسزم دکھائی جا رہی ہے امریکہ کے ساتھ ٹاکس کے حوالے سے، کیونکہ ان کا فوکس وار پہ نظر آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بد اعتمادی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ، اور وہ اپنی تمام تر توجہ کا مرکز جنگ کی تیاریوں پر مرکوز رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ واشنگٹن جینوئنلی نیگوسیشنز نہیں کر رہا اس جنگ کے خاتمے کے لیے۔ ساتھ ہی 27ویں لہر ایرانی حملے کی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور تقریباً 31-32 دنوں میں یہ جو 87 ویوز ہیں اٹیک کی، وہ نیوی کی طرف سے دعویٰ کیا جانا، وہ نیوی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق تباہ ہو چکی ہے، سمندر برد ہو چکی ہے، بڑا ہی حیران کن ہے، اور ایک بڑا سٹرونگ میسیج ایران نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کو دیا ہے، اور جو ان کی کلیمز ہیں کہ ہم نے ایران کی نیول پاور کو ابلیٹریٹ کر دیا ہے، وہ جھوٹی ہیں۔ پاسداران انقلاب نے تنگسیری جو ہیں، جو ان کے نیول کمانڈر ہیں، ان کی شہادت جو ہے اس کو، علی رضا تنگسیری کی شہادت کو کنفرم کر دیا ہے اسرائیلی سٹرائک میں۔ یہ ہے جناب اس وقت تازہ ترین صورتحال۔ پوری دنیا اس وقت فنگرز کراس کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سانس روک کر، دل تھام کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کانفلکٹ کے نے اب کون سا نیا موڑ لینا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج کیا کرنے جا رہے ہیں، اٹ از اینی باڈیز گیس۔ دونوں جانب جا سکتا ہے معاملہ، دونوں کے حوالے سے خبریں موجود ہیں، معاملہ کس طرف جائے گا اس کے اوپر نظر رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔